السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ وغیرہ کا ورد کرنا حرام ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ ارشاد الطالبین میں لکھا ہے کہ آنکھ جہال می گویند کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شیئا للہ جائز نیست و اگر روح حضرت شیخرا متصرف الامور اعتقاد می کند کفر دیگرست۔ یعنی جاہل جو یہ کہتے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی جائز نہیں ہے، اور اگر حضرت شیخ کی روح کو امور میں متصرف اعتقاد رکھے تو یہ دوسرا کفر ہے، جیسا کہ بحر الرائق میں مذکور ہے من ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ واعتقد بذلک یکفر انتہا، کہ جس نے گمان کیا یہ کہ تحقیق مردے اختیار رکھتے ہیں کاموں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس پر اعتقاد کیا تو ہو جاوے گا کافر۔ فتاوی رشیدیہ باب ایمان و کفر کے مسائل صفحہ 210 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے صفحہ 75۔ بعض جاہل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں، اسی طرح خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت میں اس طرح کے ورد کرتے ہیں۔ کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اس طرح کا ورد، تو اس میں یا حرف ندا، تو حرف ندا کے ذریعے سے اس آدمی کو پکارا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سامنے موجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان جو ہے حاضر ناظر نہیں ہے، موجود نہیں ہے سامنے۔ اسی طریقے سے خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہے یا شیخ خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی شیئا للہ، اس طرح کا ورد کرے، اس میں بھی ان کو اس طرح پکارے جیسے کہ سامنے ہے، تو یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، اس طرح کا ورد کرنا حرام ہے۔ اور اگر کوئی آدمی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو متصرف مانتا ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر تصرف کرتی ہے دنیاوی امور کے اندر، اس طرح کوئی آدمی اعتقاد رکھتا ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ آدمی کا جب انتقال ہو گیا، قبر کے اندر چلا گیا، اور وہاں کا معاملہ وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، پھر وہ دوبارہ دنیا میں آ کر کے دنیاوی امور میں تصرف کرے، دنیاوی کام کاج کے اندر ہاتھ بٹاوے یا کوئی اس طرح کا اعتقاد رکھنا، یہ تو کفر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو حاضر ناظر ہو، تو اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی اس طریقے اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ تصرف کرتے ہیں دنیاوی امور کے اندر اللہ کے حکم کے بغیر، تو یہ تو جائز نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے، کوئی زندہ انسان بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر، تو پھر ایک آدمی جو دنیا سے چلا گیا، مرحوم ہو گیا، قبر کے حوالے ہو گیا، وہ دوبارہ دنیا میں آ کر یا اسی جگہ کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے بغیر انسانوں کے کام کاج کے اندر تصرف کرے یا دنیاوی امور میں تصرف کرے، ہاتھ بٹاوے، ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔
اسی لیے فتاوی رشیدیہ کے اندر بحر الرائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس نے گمان کیا کہ مردے اختیار رکھتے ہیں کاموں میں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی مردے اللہ کو چھوڑ کر اپنی ذات سے، اس میں اللہ کی ضرورت نہ ہو، اس طرح کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی ذات سے اختیار رکھتے ہیں کہ جہاں چاہے چلے جاوے، جس کا کام کرنا چاہے کر دے وہ دنیا میں آ کر، گویا کہ دنیاوی امور میں تصرف کرے، اور ایسا کوئی آدمی اعتقاد بھی رکھتا ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ جب زندہ انسان اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تو ایک مرحوم انسان جو دنیا کے اندر نہیں ہے، قبر کے حوالے ہو گیا، چاہے عام انسان ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر تصرف کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی جاہل آدمی، کوئی بددین آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں میت یا فلاں بزرگ دنیاوی امور کے اندر تصرف کرتے ہیں، ان کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، اس میں اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم کی ضرورت نہیں، وہ اپنی اختیار سے جو کرنا چاہے کر سکتے، اس طرح کا اگر کوئی جاہل آدمی، بددین آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو اس سے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ لہذا کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ جسے اللہ کو اختیار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اپنے اختیار سے جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی میت یا کوئی بزرگ، کوئی ولی اپنے اختیار سے سب کام کر سکتے ہیں، اس میں اللہ کی ضرورت نہیں، ایسا اگر عقیدہ کوئی آدمی رکھتا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ کفر ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برے عقائد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔